علماء کے بقول کہ قحط ہو جائے تو کنویں میں سے تربت کربلا ڈال دو، طوفان آئے، ہمارے بھائی کا انتقال ہوا ابھی 2013 میں، وہ ایک ہی بھائی تھے اور ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں ہوا، چائنا میں ہوا، شوئیڈونگ میں ان کا جہاز کھڑا تھا، تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا، ان کے پاس سجدگاہ تو رہتی تھی، اور ایک دفعہ زبردست قسم کا طوفان آیا ہوا تھا، خود انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ نکال کے اب اس کو سمندر میں ڈالنا ہے۔ اتنا شدید طوفان تھا کہ دروازہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا، ڈالا اور ڈالنے کے بعد واقعا سمندر ٹھہرا۔ خاک شفا کیا ہے؟ ایک واقعہ بیان ہوا کہ صفوی دور میں فرانس سے آدمی آیا تھا کہ جو ہو وہ بتا دیتا تھا، تو لوگوں نے بتایا یہ، اس نے کہا فلانی چیز ہے، کسی نے کہا یہ، اس نے کہا فلانی چیز ہے۔ اب یہ معاملہ تقریباً جو ہے وہ ہمیں بھی اس کا صحیح معنی میں وہ نہیں ملا لنک، تقریباً یہ 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ کون سا راہب تھا یا کوئی پورا سلسلہ تھا، ناسٹرادامس والا وغیرہ اس قسم کا کوئی، اور کوئی بعید نہیں ہونے کے شاگردوں میں سے وہ کچھ ہو، اور اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ وہ ایک مبلغ بھی تھا کہ اس طریقے سے مسیحیت پھیلائے گا۔ اس کی ساری اس مسیحی روش کو کنٹرول کیا کس نے؟ ایک عالم نے۔ کس کے ذریعے سے؟ خاک شفا کے ذریعے سے۔ کسی نے اپنے ہاتھ میں کچھ لیا، اس نے کہا یہ ہے، کسی نے اپنے ہاتھ میں کچھ لیا، اس نے کہا یہ ہے۔ ان عالم نے ایسے مٹھی بند کی، کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے حساب لگایا، خاموش رہا، پھر لگایا، پھر خاموش رہا، کافی دیر ہوا، عالم نے کہا کیا ہوا؟ جواب نہیں مل رہا۔ کہا جواب تو مل گیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس آئی کہاں سے ہے چیز۔ کہا کیا جواب ملا ہے؟ کہا جواب ملا ہے جنت کی مٹی ہے یہ۔ جواب تو فوراً مل گیا تھا جنت کی مٹی ہے، میں یہ حساب لگا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیسے آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ہے جنت کی مٹی ہے، بالکل صحیح جواب آیا، یہ ہمارے نبی کے نواسے کی قبر کی مٹی ہے۔ اس کی پوری دینی سازش کو پامال کر دیا کس نے؟ ایک خاک شفا۔ اس زیارت عاشور کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کو کل دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے۔ جب میں خود ایران گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، سب سے پہلے جن سے میری ملاقات ہوئی، سب سے پہلے وہ حضرت آیت اللہ علامہ بہجت سے ہوئی، اتفاق سے۔ نہ یہ کہ ہمیں پتا تھا، ہمیں اصلا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے صاحبزادے جو کراچی میں ہوتے تھے اور پاکستان میں ہوتے تھے اور سمجھے ایک طرح سے مدارس کے انچارج تھے، تو کچھ کتابیں دی تھیں، رجال معجم رجال آغا خوئی، اللہ جنت نصیب کرے، مولانا یوسف نفسی نے، آغا بہجت کے بیٹے، وہ معجم الرجال، انہوں نے، میں فرسٹ ٹائم جب جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، انہوں نے تقریباً مجھ سے پوچھا کتنی، میں نے کہا جتنی ہے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں زیادہ ہو جائیں گی، تھی تو 23، تو تقریباً 10 جلدیں تھیں، مجھے 10-12 میں نے۔ انہوں نے کہا میرے والد کو دے دینا۔ والد کون ہے؟ ہم نے کہا والد ہوں گے وہ مولانا ہی ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ تو ہم ان کے گھر گئے اور اتفاق سے ان کا درس خارج چل رہا تھا، جو درس خارج دیتے ہیں بڑے بڑے، اتفاق سے اسی وقت ہم گئے، اور وہ اس زمانے میں گھر میں چلتا تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد بڑی اچھی طرح محبت سے ملے۔ یہ پہلی ملاقات تھی، کیونکہ انسان نہیں سمجھتا لینگویج لوگوں کی، لینگویج سے مراد ان الفاظ کو۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بعد میں آنا، بیٹھیں گے اور ضرور آنا۔ اور اس وقت ہمارا ایک مباحثہ چل رہا ہے۔ مباحثہ عام طور پہ کہتے ہیں طالب علم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے درس خارج کے لیے احتراماً، بڑے لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں درس خارج دے رہا ہوں، انہوں نے کہا ہمارا ایک طالب علموں کا ڈسکشن چل رہا ہے۔ بعد میں نے آ کے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو مباحثہ کتنا اہم ہوتا ہے، وہ آیت اللہ بہجت بھی کر رہے تھے۔ تو یہ یہاں سے پھر جو ہم نے پہلا سوال ان سے کیا تھا اپنی زندگی میں، وہ یہی تھا کہ خدا رسول اور ائمہ کی معرفت کے لیے واجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے؟ تو انشاءاللہ کل سے یہاں بیان کریں گے۔ انہوں نے یہی فرمایا، زیارت عاشورہ، زیارت جامع۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ تمام ہمارے علماء مراجع یاد رکھیں کہ زیارت عاشورہ اکثر مراجع ڈیلی پڑھتے ہیں، اور زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھنے کے معنی 100 دفعہ لان، 100 دفعہ سلام، 100 دفعہ لان خدا رسول اور ائمہ کے دشمنوں پہ، 100 دفعہ سلام، سارے مراجع۔ اور تمام مراجع یہ فرماتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم واقعات آپ کو سنائیں گے تاکہ پتہ چلے فضیلت کے ائمہ کی روایات کے ساتھ ساتھ کہ ان کا نتیجہ کیا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ رسول اور ائمہ سے عشق، اصل چیز ہے جن سے آپ عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی آپ کو عشق کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ آپ صدقہ دیں مومنین کے لیے، اور جن سے آپ عشق کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی دنیا ادھر سے اجار ہو جائے، یہ ایک یونیورسل قانون ہے۔ فقط مسئلہ یہ آ جاتا ہے کب، کہاں، کتنا کہا جائے۔ حق کو ضرور بیان کرنا ہے، لیکن کیسا گالی گلوچ نہ ہو، لیکن حق کو بیان ضرور کرنا ہے۔ اور یہی محبت کی داستان ہے، یاد رکھیں کربلا، عشق خدا کی داستان۔ اصحاب امام حسین کے جو جلوہ گر تھے کس چیز کے؟ عشق امام حسین کے۔ چاہے جناب زینب کی ذات ہو، چاہے جناب ام کلثوم ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے دیگر ہستیاں ہو، یاد رکھیں سارا معاملہ صرف عشق کا ہے۔ کس سے عشق؟ اللہ سے عشق۔ کس سے عشق؟ رسول اللہ سے عشق۔ کس سے عشق؟ امام وقت سے عشق۔ اور ایسا عشق کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔